السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں ایک صحابی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایک ایسا حیرت انگیز سفر جو ایک خوفناک طوفان سے شروع ہوا اور ایک ایسے نامعلوم جزیرے پر ختم ہوا جہاں انسان تو کیا پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا۔ وہاں ان کی ملاقات ایک ایسی مخلوق سے ہوئی جس کے جسم پر بال ہی بال تھے، اور پھر ایک ایسے شخص سے جو لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک سچی روایت ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہ داستان ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کی، جس نے قیامت کی ایک بڑی نشانی کی تصدیق کر دی۔ آخر اس جزیرے پر کیا ہوا؟ دجال نے ان سے کیا سوالات کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو سن کر کیا فرمایا؟ تو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے آج کی یہ حیرت انگیز ویڈیو۔ یہ واقعہ زمانے جاہلیت کا تھا، یعنی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ کرسچن تھے اور فلسطین میں رہنے والے تھے۔ ایک بار تمیم داری اپنے قبیلے لکھمی اور جڑہم کے 30 لوگوں کے ساتھ ایک سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ ایک عام سا تجارتی سفر تھا۔ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی بدل دے گا، لیکن جلد ہی موسم نے کروٹ لی۔ آسمان سے آفت نازل ہونے لگی۔ ایک نہایت ہی خوفناک طوفان نے ان کی کشتی کو گھیر لیا۔ اب نہ راستہ معلوم تھا نہ ہی کوئی ٹھکانہ۔ کشتی لہروں کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ طوفان ایک دن یا 2 دن نہیں چلا بلکہ پورا مہینہ چلا۔ یہ لوگ سمندر کی لہروں سے لڑتے ہوئے، موت ان کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ آخر کار جب یہ لوگ مایوس ہو چکے تھے، طوفان جب تھما اور ان کی کشتی ایک ایسے جزیرے کے کنارے جا لگی جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ جزیرہ نقشے پر کہاں تھا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ سورج ڈھلنے کا وقت تھا۔ یہ 30 افراد چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے کے کنارے اترے۔ جزیرے پر سناٹا تھا، لیکن ایک عجیب سا خوف ہوا میں موجود تھا۔ ابھی وہ لوگ جزیرے پر تھوڑے آگے ہی بڑھے تھے کہ ان کے سامنے ایک نہایت ہی عجیب اور غریب مخلوق سامنے آ گئی۔ یہ ایک جانور تھا، لیکن ایسا عجیب و غریب جانور انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پورے جسم پر اتنے گھنے بال تھے کہ یہ پہچاننا مشکل تھا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا کون سا۔ وہ شخصیت خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ انہوں نے ہمت کر کے پوچھا، تو کون ہے؟ اس جانور نما مخلوق نے انسانوں جیسی زبان میں جواب دیا، میں ہوں جساسا۔ دوستو، جساسا کا مطلب ہے خبر ڈھونڈنے والا۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ جساسا کیا ہے، لیکن اس نے ان کے سوالات کا جواب دینے کی بجائے ایک عبادت گاہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا، اے لوگو، اس عمارت میں ایک شخص تمہارا نہایتی شوق سے منتظر ہے۔ جاؤ اور اس سے ملو، کیونکہ وہ تمہاری خبریں لینے کے لیے بے چین ہے۔ دوستو، جساسا کی بات سن کر وہ لوگ اور مزید خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ شاید یہ کوئی جن یا بھوت ہے، لیکن ہچکچاہٹ کے باوجود انہوں نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ایک انسان دیکھا، لیکن وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ نہایت ہی قوی الہیکل انسان تھا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ بری طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی گردنوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی بڑی بڑی زنجیریں تھیں۔ اس بندھے ہوئے شخص نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تب تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے اپنا حال سنایا۔ پھر اس شخص سے سوالات شروع کیے۔ اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے شخص نے سوال کیا، مجھے بیسن کے کھجوروں کے باغ کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں ابھی بھی پھل لگتے ہیں؟ تمیم داری نے جواب دیا، ہاں لگتے ہیں۔ اس نے کہا، جلد ایسا وقت آئے گا جب وہاں پھل نہیں لگیں گے۔ اس شخص نے کہا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا،
کہ جلد ہی اس جھیل کا پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ اس نے تیسرا سوال کہا، مجھے زغار کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں یہ چشمہ جاری ہے۔ اس نے چوتھا اور آخری سوال کیا۔ آخر میں اس نے پوچھا، مجھے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں اور عرب پر غالب آ چکے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ اگر عرب لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ دوستو، پھر اس نے وہ بات کہی جس نے سب کا خون خشک کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ہی مسیح دجال ہوں، مجھے جلد ہی نکلنے کی اجازت مل جائے گی، میں زمین پر گھوموں گا اور 40 دن کے اندر زمین کی ہر بستی میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہ دونوں شہر مکہ اور مدینہ مجھ پر حرام ہیں۔ جب بھی میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، وہاں ایک ننگی تلوار لیے ایک فرشتہ میرا راستہ روک لے گا۔ دوستو، اس ملاقات کے بعد حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھی کسی طرح اس جزیرے سے واپس نکلے۔ وہ سیدھا مدینہ المنورہ حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے یہ سارا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیم داری کے بیان کی تصدیق فرمائی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور تمیم داری کا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا سے منبر پر ضرب لگاتے ہوئے فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، مدینہ ہے، یعنی دجال یہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمیم داری نے وہی بات بتائی ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ایک سچی ملاقات تھی جو حدیث سے ثابت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ فتنہ دجال حقیقت ہے اور ہمیں ہمیشہ اس فتنے سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ آپ کا اس واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔